الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 رکوع سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، توحید کو اختیار کرو۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے پاس والدین میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو اگر پہنچے تو تم ان دونوں سے اف تک نہ کہو، یعنی ان کی بے ادبی کرنا یا ان کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور تم ان کو جھڑکی مت دو۔ وقل لہما قولا کریما، اور تم ان سے اچھی بات کرو۔ وقضى ربک، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا، امر، آپ کے رب نے حکم دیا ہے، ان ای بألا تعبدوا، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی صرف ایک خدا رب العالمین ہی کی عبادت کرو۔ وان تحسنوا بالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرو۔ بان تبروہما، کہ تم ان کے ساتھ بر کرو، نیکی کرو۔ اما یبلغن، یعنی ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، اور ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچے۔ اب یہ اس چیز کا ذکر اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ جائے تو ان کی خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ عام حالات چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس وقت اگر اولاد خیال رکھ رہی ہے تو یہ کمال کی بات نہیں۔ جب ان کو سہارے کی ضرورت ہو، جب ان کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کی خدمت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کی پیرانہ سالی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ بار بار کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا بار بار ایک ہی بات کو اگر دہرا رہے ہیں تو انسان کی طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، اس وقت بھی تم بے چینی کا مظاہرہ مت کرو، صبر کرو، والدین کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ فلا تقل لہما، پس تم ان سے اف تک نہ کہو۔ بفتح الفاء وکسریہ، افن اور افین دونوں طریقے سے پڑھا گیا، منونن تنوین کے ساتھ، بغیر تنوین کے۔ افی، افین مصدر ہے ورے، بمعنی تبن وقبحن، یعنی بری بات نہ کہو، یعنی ایسی بات نہ کہو جن سے ان کو تکلیف پہنچے ورے۔ ولا تنہرہما، اور تم ان کو جھڑکی مت دو۔ وقل لہما قولا کریما، یعنی ماں باپ کا مقام، والدین کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ گفتگو کے آداب کیا ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ وقل لہما، اور تم ان سے کہو اچھی بات، قولا، ایسی بات جو کریم ہو، اچھی ہو، یعنی لب و لہجہ بھی نرم ہو اور بات بھی اچھی ہو۔ واخفض لہما، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کے لیے، والدین کے لیے اپنی یعنی مہربانی اور ہمدردی کا پہلو، ہمدردی کا بازو اور نرم کر دو، یعنی ان کے لیے بالکل تم نرم ہو جاؤ۔ وقل، اور تم کہو رب ارحمہما، اے میرے پروردگار تم دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر رحم فرما۔ کما رحیما، جیسا کہ ان دونوں نے، میرے والدین نے مجھ پر رحم کیا، مہربانی کیے، حین ربیانی صغیرا، جس وقت انہوں نے میری پرورش کی میرے بچپن میں، یعنی والدین کے لیے دعا کرنا یہ بھی فرض ہو گیا قرآن کی آیت سے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں۔ والدین کے لیے دعا کرنا فرض ہے؟ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا فرض ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، والدین کو اف نہ کہو، خالی ایسی مستحب حکم نہیں ہے، اف کہہ دیے تو گناہ نہیں ہوں گا ایسی بات نہیں ہے، نفل چیز نہیں ہے، یہ فرض کی بات کی جا رہی ہے۔ اف نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی کہے گا تو گنہگار ہوں گا۔ جھڑکی نہیں دینی چاہیے، اگر دیا تو گنہگار ہوں گا۔ گنہگار کب ہوتا؟ فرض کے چھوڑنے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی اولاد کا فرض ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں کیا نیت ہے۔ من اضمار البر والعقوق، تمہارے دلوں میں فرما برداری کا جذبہ تم چھپا کر رکھے ہو یا نافرمانی کا، اللہ یہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ گے، طائعین للہ تعالی، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ اوابین کو خوب بخشنے والا ہے۔ اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹے، جو بار بار کثرت سے اللہ کی اطاعت کرے۔ اوابین یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، رجوع اللہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے۔ رجوع اللہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، جو نمازوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو روزوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ اور صدقات دے کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو حج کر کے عمرہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو درود کی کثرت کے ذریعے رجوع اللہ ہوتے ہیں، جو ذکر الہی سے، جو اللہ کی تسبیح سے، جو اللہ کی تحلیل سے، جو اللہ کی تکبیر کے ذریعے رجوع اللہ ہوتے ہیں، جو دعا کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو بخشنے والا ہے۔ لما صدر منہم، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو ان سے صادر ہوئی ہے، فی حق الوالدین، ماں باپ کے حق میں، من بادرتن، کوئی نافرمانی اگر ہو گئی ہے، غصے کی حالت میں کچھ بول دیے ماں باپ، لیکن بعد میں توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ وہم لا یضمرون عقوقا، جبکہ وہ دلوں میں نافرمانی کا جذبہ نہ رکھیں، یعنی کسی کے دل میں نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے، اطاعت کا ہی جذبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے والدین کو اگر تکلیف پہنچے اور وہ توبہ کر لے، والدین سے بھی معافی مانگے اور وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخش دے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور تم قرابت دار کو، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو۔ من البر، کیا ہے اس کا حق؟ اس کے ساتھ نیکی کرو۔ والصلۃ، صلہ رحمی کرو، یعنی پہلے اللہ کا حق بیان کیا گیا، پھر ماں باپ کا حق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کا حق بیان فرما رہا۔ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں پر حسن سلوک کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، فرما رہا ہے کہ مسکین کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو، مسکین کو بھی تم عطا کرو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی تم دے دو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور تم اسراف مت کرو۔ بالانفاق فی غیر طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور چیز میں خرچ کر کے، گناہوں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین فضول خرچی کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کے طریقے پر ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، ناشکری کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے۔ شدید الکفر لنعمہ، اللہ کی نعمتوں کا سخت انکار کرنے والا ہے۔ فکذالک، اسی طرح اس کا بھائی یعنی شیطان کا بھائی کون ہے؟ مبذر ہے، اسراف کرنے والا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ أَيْ الْمَذْكُورِينَ مِنْ ذِي الْقُرْبَى وَمَا بَعْدَهُ فَلَمْ تُعْطِهِمْ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا أَيْ لِطَلَبِ رِزْقٍ تَنْتَظِرُهُ يَأْتِيكَ فَتُعْطِيهِم مِّنْهُ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا لَيِّنًا سَهْلًا بِأَن تَعِدَهُم بِالْإِعْطَاءِ عِندَ مَجِيءِ الرِّزْقِ، اور اگر تم اعراض کرو ان سے جن کا ذکر کیا گیا، قرابت دار، رشتہ دار، مساکین، اگر تم ان کو کچھ نہیں دے سکے،
اس رحمت کے خاطر، اس رحمت کو طلب کرنے کے لیے جو تم کو تمہارے رب کی جانب سے ملنے والی، جس کی تمہیں امید ہے، یعنی اس رزق کو طلب کرنے کے لیے جو تم منتظر ہو، یعنی یہ رشتہ دار، قرابت دار اور اہل حق اور مسکین مساکین تمہارے پاس آ گئے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تم ان سے منہ پھیر رہے ہو، نہیں دے رہے ہو، اور تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت سے عطا کرے گا، تو تم ان سے کہو اچھی بات۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے اور آگے ملنے کے بعد تم دینے کی امید ہے، تم دینا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تم کو عطا کرے گا، تو اس وقت تم ان کو دو گے، یہ تمہاری نیت ہے۔ تو فی الحال اگر تمہارے پاس نہیں ہے، اگر ان سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے تم اچھی بات کرو، کم از کم۔ کچھ نہیں دے سکتے تو اچھے اخلاق کا تو مظاہرہ کرو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، لَيِّنًا، یعنی اچھی بات کرو، نرم بات کرو۔ بِأَن تَعِدَهُمْ، کہ تم ان سے وعدہ کرو عطا کا۔ اگر آگے رشتہ دار کچھ پوچھے تمہارے پاس نہیں تو تم ان سے یہ کہو کہ اگر پیسے آ جائیں تو میں دوں گا۔ تو یعنی مساکین، غریبوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرنی چاہیے۔ اگر پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ مانگ رہے ہیں، تو جھڑکی نہیں دینا، خاموش ہو جانا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور تم اپنے ہاتھ کو نہ بناؤ، مغلولتاً، بندھا ہوا، الی عنقک، اپنی گردن کی طرف، یعنی اپنے ہاتھ کو مت روک لو، عن الانفاق، خرچ کرنے سے، کل المس کی، یعنی مکمل طور پہ روک لی، ہاتھ کو مت باندھ لو، ہاتھ کو کھلا رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور خرچ کرنے میں ہاتھ کو مکمل طور پہ مت کھول دو، مت چھوڑو، یعنی حد سے زیادہ بھی خرچ مت کرو، بالکل بخالت بھی مت کرو، اعتدال ور۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم ملامت زدہ ہو جاؤ گی اور محروم ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ایک میانہ روی کا راستہ بتا رہا ہے کہ جتنی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرو، جہاں پر ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ اسراف مت کرو، اور جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے، مال کو اس طرح روک کر بخالت بھی مت کرو۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے اور ضروری ہے وہاں پر خرچ کرنا تو وہاں پہ خرچ کرو، اور حقوق کی جو ادائیگی ہے، جیسا والدین پر خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہاں تو خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر پیسہ ہے تو غریبوں پر خرچ کریں، یہ نہیں کہ پورا لٹا کے اپنی بیوی بچوں کو بھوکا رکھ رہا ہے، تو یہ شریعت میں مذموم ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب رزق کو گشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اس کی حکمت کو بتا رہا ہے، یہ اللہ ایسا ہی نہیں کر رہا، اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حکمت پر مبنی ہے یہ نظام، بصیرہ، وہ باخبر ہے، یعنی جانتا ہے بندوں کے باطن کو بھی اور ظاہر کو۔ فرزقہم، بس وہ ان کو رزق عطا کیا ہے، علی حسب مصالحہم، ان کے مصالح، ان کے فائدوں کے اعتبار سے، کس کے لیے کتنا رزق بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا، یہاں سے بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ولا تقتلوا، تو پورے اخلاقیات یعنی تربیتی چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بالوعد، زندہ دفن کر کے، زندہ درگور کر کے، جیسا عرب میں جاہلیت میں طریقہ تھا۔ خشیۃ، مخافت املاق، فقر کے، فاقے کے خوف سے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دینے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو بھی رزق ہم ہی عطا کرتے ہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دینے والے ہم ہیں، یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ زیادہ بلیغ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، اس سے زیادہ بلیغ لفظ کیا ہے یہ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو محرکات ہیں، اس کے جو ریزنز ہیں، جیسے فحش مناظر کو دیکھنا، فونوں پر ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنا، یہ بھی زنا کے قریب جانے کے مماثل ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ بہت بری چیز ہے، خبیث ہے، وساء، بیسا، اور کیا ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق،
اور اس نفس کو قتل مت کرو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ حق سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا تو اس کا قتل جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص کے بدلے میں۔ کوئی شادی شدہ ہونے کے بعد اگر زنا کرے تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو قتل سنگسار کیا جائے گا، اس سے ہٹ کر کسی اور صورت کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کیا جائے مظلوم، فقد جعلنا لولیہ لوارثہ، تو ہم نے بنا دیا ہے، عطا کیا ہے اس کے وارث، اس کے ولی کو ہم نے اختیار تسلط دے دیا ہے قاتل پر، فلا یسرف بتجاوز الحد، تو وہ مقتول کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، وارث ہے، وہ حد سے آگے نہ بڑھے قتل کرنے میں، کہ وہ غیر قاتل کو قتل نہ کرے، جو قتل کیا اس کو چھوڑ دے رہا دوسرے کو قتل کر دے، یا اس چیز کے غیر کے ذریعے قتل نہ کرے جس کے ذریعے اس نے قتل کیا ہے۔ انہو کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ جو مظلوم، جو ظلماً قتل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہو مگر الا باللتی، مگر اسی طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی اس کو فائدہ پہنچانے کے نیت سے اس کے مال کے قریب جاؤ، اس کا مال کھانے کی نیت سے مت جاؤ۔ حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے۔ واوفوا بالعہد، اور تم اپنے وعدے کو پورا کرو، جب تم اللہ سے وعدہ کرو یا لوگوں سے وعدہ کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اتموا، اور تم ناپ تول کو پورا کرو۔ اذا کلتم، جب تم ناپو یا تولو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور مکمل صحیح ترازو کے ساتھ تم ناپو تولو۔ ناپے یا تولے جانے والی چیزیں جیسے دودھ ہے ناپ کر دیا جا رہا ہے، لیٹر وغیرہ، ناپ تول میں کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول وغیرہ ہیں، میٹر ایک بتا رہا اندر سیٹنگ ہے تو یہ پورا گناہوں میں شامل ہے، اور اس کے ذریعے جو دولت کمائی جائیں گی حرام ہے پوری، ناپ تول ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کمی سے بچو تم سے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہترین چیز ہے اور اچھی ہے تعویل کے اعتبار سے، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ ان نیکیوں پر تم عمل کرو گے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ ولا تقف تتبع ما لیس لک به علم، تم اس کی اتباع مت کرو، اس چیز کو فالو نہ کرو جس کا علم نہیں ہے، جو معلوم ہی نہیں ہے، سن کے خالی عمل کر اس پہ، ایسا نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک، یعنی سماعت، سننا، یعنی کان اور آنکھ اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کان سے کوئی بات سن لی اور اس پر عمل کر لے رہے، تحقیق نہیں کی، جانے نہیں اس کو، اس کی تحقیق میں نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح کان سے کسی کی غیبت سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، حرام چیز جس کا دیکھنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ دل میں کوئی برے خیالات لا رہے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھوں گی۔ یا یہ معنی ہے کہ ان صلاحیتوں سے انسان کیا یہ پوچھا جائے، یعنی ہم سننے کی طاقت تم کو عطا کیے تھے، تم اس کا کیا استعمال کیا، حق سنے یا نہیں سنے، حق کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں آنکھوں سے، دل سے حق کو قبول کیے یا نہیں کیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی آنکھ اور کان، یہ دو اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں دیا ہے انسان کو، یہ کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ آنکھ کے ذریعے حق کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور ایمان لائیں، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اور کانوں کو اس لیے دیا اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ کے کلام کو سنے، واعظ و نصیحت کو سن کر اس پر عمل کرے۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، یہ نعمتیں ہم دیے تھے، اس کا تم صحیح استعمال کیوں نہیں کیے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ اکبر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین پر اترا کر نہ چلو، بالکبر، یعنی تکبر کے ذریعے، والخیلاء، خود پسندی کے ساتھ۔ اِنَّکَ لَن، چلنے کے کیا آداب ہے وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ، تمہاری روش کیسی ہونی چاہیے، تمہاری رفتار کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اِنَّکَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکتے، حتیٰ تبلغ، کہ تم زمین کی سطح تک پہنچو، بکبری کا، اپنے تکبر کے ذریعے۔
ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم ہرگز پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے اس کی بلندی، یعنی اچھل اچھل کے اگر تم چل رہے ہو تو یہ اس کے ذریعے تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی عاجزانہ انداز اختیار کرو، متواضعانہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو، یعنی چلنے کا انداز بھی یہ بتائے کہ یہ ایمان والا چل رہا ہے، بولنے کا انداز بھی بتائے کہ یہ ایمان والے کی بول ہے، یعنی تم پیکر اخلاق بن جاؤ، پیکر عمل بن جاؤ، پیکر اسلام بن جاؤ، پیکر امن بن جاؤ، پیکر صلح بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارے اخلاق بھی بہتر ہو، پیکر یعنی مکمل مجسم، سر سے لے کر پیر تک اسلام تمہاری اداؤں سے، تمہارے وجود سے جھلکتا جائے، نظر آتا جائے، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا چاہنے والا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ ایمان والا ہے۔ تو بہت ہی تربیتی باتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرمائے، تمام امت کے لیے یہ سبق ہے، بہترین چیزیں یہ۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں، یعنی زمین پر اترا کے چلنا یا کچھ، یہ تمام چیزیں یہ بری ہے تمہارے رب کے پاس اور ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان چیزوں میں سے، ان احکامات، ان تعلیمات میں سے ہے جس کی اللہ نے وحی کی ہے آپ کی طرف، من الحکمہ، حکمت کی باتوں میں سے یہ جو ہے، جو بیان کی گئی نصیحت کی چیزیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنو۔ فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا، کہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملوماً اس حال میں کہ تم پر ملامت ہوگی اور تم دھتکار دیے جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اخلاق تو سوار لی ہے، لیکن اگر عقیدہ سوارا نہیں گیا، توحید کا عقیدہ نہیں ہے، تو وہ اخلاق آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ عقیدہ صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق اگر ہے تو دنیا اور آخرت بہتر ہوں گی۔ ایمان نہیں ہے، خالی اخلاق ہے، تو اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں نجات کے لیے توحید، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ افاصفاکم اخلصکم ای یا اہل مکہ ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اے مکے والو، اے مکے کے کافروں، کیا تمہارے رب نے تم کو خاص کر دیا بیٹوں کے ساتھ، اور وہ فرشتوں میں سے بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اختیار کر لیا۔ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا رب تم کو اولاد بیٹے دے دیا اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ بنا لیا؟ بناتن لنفسی، تمہارے گمان کے حساب سے، تم تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں سے ہی پاک ہے۔ انکم لتقولون بذلک قولا عظیما، یقیناً تم یہ بات کہہ کر بہت بڑی بات کر رہے ہو، یعنی بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو۔ یہاں سے سورہ بنی اسرائیل کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنَ الْأَمْثَالِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ لِيَذَّكَّرُوا يَتَّعِظُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ ذَلِكَ إِلَّا نُفُورًا عَنِ الْحَقِّ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی مثالیں بیان کی، وعدے کو ہم نے بیان کیا، ایمان لانے پر جنت کا وعدہ، کفر پر جہنم کا وعدہ، وعید اس کی دھمکی، لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ نزول قرآن، وعظ، اتعاظ، نصیحت حاصل کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کی۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور یہ چیز کافروں میں اضافہ نہیں کر رہی مگر ان کی دوری میں، یعنی قرآن سن کر اور وہ دور ہو رہے ہیں۔ یعنی کیوں دور ہو رہے ہیں؟ حق سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ انکار کر رہے ہیں لوگ، انکار کر کے دور ہو رہے ہیں لوگ۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اے رسول آپ ان کافروں سے فرما دیجیے، لو کان معه، اگر خدا کے ساتھ، ای اللہ یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے بھی اگر خدا ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا طلبوا الى ذی العرش، تب تو وہ معبودان باطلہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ تلاش کر لیتے، یعنی اللہ کی طرف جانے کا راستہ تلاش کر دے تاکہ وہ اللہ سے جنگ کرے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
وحدہ لا شریک ہے وتعالی اور وہ بلند و بالا ہے عما یقولون اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں من الشرکاء شرکاء کی یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں خدا کے شریک کی یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے برا اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ بہت بلند و بالا ہے تسبح لہ تنزہہ السماوات السبع تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی پاکی کبریائی عظمت بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی یعنی ہر مخلوق کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی الوہیت کی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کی شان صمدیت کی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کی شان قدرت کی شان مالکیت کی شان ملکیت کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے شان رحمانی شان رحیمی شان کریمی اللہ کے تمام شان اور تمام صفات کی تسبیح کو ہر چیز بیان کر رہی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے زبان حال سے زبان قول سے دونوں سے بھی بحمدہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں یعنی سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے اللہ فرما رہا ہے کہ ایک پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ایک کنکر بھی ریت اور مٹی کے ذرات چرند پرند پودے درخت ہر دانہ پانی کا ہر قطرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ تمہاری زبان میں نہیں ہے انہ کان حلیمن بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے غفورا خوب بخشنے والا ہے حلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب میں اے کافروں تم کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کیا یعنی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ اللہ حلیم ہے بردبار ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اے رسول جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے کافروں کے درمیان ایک پردہ ہم ڈال دیتے ہیں بنا دیتے ہیں ای ساترن لگا یعنی ایسا پردہ ہم رکھتے ہیں جو آپ کو چھپاتا ہے عنہم ان سے فلا یرونک وہ کفار آپ کو دیکھ نہیں سکتے یعنی کیا مطلب ان کی آنکھوں پر نگاہوں پر باطنی پردہ ہے حضور کے مقام نبوت کو نہیں دیکھ سکتے حضور کے کمالات کو وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے وَنَزَلَ اور آنے والا کلام نازل ہوا فی من اراد الفتح بہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والا کلام نازل ہوا فی من ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ سازش کا ارادہ کیے تھے یعنی حضور کو غفلت میں رکھ کر حضور کو شہید کرنے کا جو لوگ ناپاک منصوبہ بنائے تھے ان کے بارے میں یہ کلام نازل ہوا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب تھا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم ان کافروں کے دلوں پر ہم لگا دیے پردہ ڈال دیے أَن يَفْقَهُوهُ اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھے وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ہم ان کے کانوں میں بنا دیے بوجھ فَلَا يَسْمَعُونَهُ وہ قرآن کو نہیں سن سکتے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں تنہا خدا کا ذکر کرتے ہیں تنہا رب واحد رب وحدہ کا جب ذکر کرتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو یہ لوگ اپنے پیٹوں کے بل سرین کا بل پلٹ کر چلے جاتے ہیں نفرت کرتے ہیں یعنی خدا کی ربوبیت کو یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں خدا کی وحدانیت خدا کی توحید کے یہ لوگ منکر ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اے محبوب ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو جو یہ لوگ جس کی وجہ سے یہ لوگ یعنی اس چیز کو ہم جانتے ہیں بما یستمعون به یعنی جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اذ یستمعون الیک اس وقت جب وہ آپ کی طرف سنتے ہیں قراءت کا آپ کی قراءت نحن اعلم اے محبوب ہم جانتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے یہ لوگ غور سے سنتے ہیں کیا مطلب یعنی مذاق اڑانے اس چیز کے سبب کو ہم جانتے ہیں یعنی اس چیز کو ہم جانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ سنتے ہیں کیا ہے وہ وجہ یعنی مذاق اڑانے کے لیے
جب وہ آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کی قرات کو، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو ظالمین کہتے ہیں اپنی سرکشی میں، یعنی وہ کفار کہتے ہیں کہ ما تتبعون ان تتبعون، تم اتباع نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے، مخدوعاً، جو دھوکے میں ہے، مغلوباً، جو مغلوب ہے اپنے عقل پر، یعنی مغلوب الحال ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حضور پر جو جادو کیا گیا ہے ایسا کہنے والے جو ہے یہ لوگ ظالم ہیں۔ قال تعالی، جادو کا اثر ہوا جو کہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے رسول آپ دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ آپ کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیا کچھ نہیں کہہ رہے لوگ، فلا یستطیعون، فضلوا، بس یہ گمراہ ہو گئے، یعنی حضور کی شان میں بے ادبی کر کے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، ہدایت سے ہٹ گئے، حق کے راستے سے ہٹ گئے، بس وہ حق کا راستہ نہیں پا سکتے، یعنی جو شان رسالت میں، مقام نبوت میں جو بے ادبی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخیاں کی، اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور ایسا گمراہ ہو گئے اب کبھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ یعنی حضور کے لیے مثالیں پیش کرنا، حضور کو کا مثل پیش کرنا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ گمراہی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کافروں کو دیکھیے، یہ آپ کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ مثال کا مطلب جیسا، کیا مطلب؟ یعنی حضور کو جادوگر سے تشبیہ دے رہے، فلاں سے تشبیہ دے رہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب کائنات میں آپ کا کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ جب یہ لوگ مثل کہے، کسی اور کی طرح قرار دیے تو یہ گمراہ ہو گئے، اب کبھی ہدایت پہ آ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انظر، آپ دیکھیے کہ کیف ضربوا لک الامثال، یہ لوگ آپ کے لیے کیسی مثالیں آپ کو وہ دے رہے ہیں آپ کے لیے۔ کبھی مسحور کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کہنے والے، نبی کو کسی کے مثل قرار دینے والے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ گمراہ ہیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، بذالک، اس کی وجہ سے، عن الہدی، ہدایت سے، یعنی جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، وہ گمراہ ہو گئے، بس وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ نہیں سکتے، اللہ ان کو توفیق نہیں دیں گا۔ کیوں؟ خدا کے منکر کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر سکتا ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے سکتا ہے، لیکن جو حضور کی شان میں گستاخی کرے تو وہ ایسا گمراہ ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ وقالوا منکرین للبعث، اور ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا بعث کا انکار کرتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے مرنے کے بعد، ورفاتن، اور پاش ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نئی تخلیق میں؟ قل لہم، اب اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اے رسول اللہ مجھ سے فرما دیجیے، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقن، یا کوئی مخلوق بن جاؤ اس چیز میں سے جو تمہارے دلوں میں بڑی ہیں، یعزم عن قبول الحیات، جو زندگی کو قبول کرنے سے بڑی ہو جاتی ہے، فضلاً، چہ جائے کہ وہ ہڈی بنے، یعنی ہڈی اور ٹکڑے یہ تو بہت دور کی بات ہے، فلا بد من ایجاد الروح، تو روح کو پیدا کرنا یہ ضروری ہے تم میں، فیکم، تم میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے تم کوئی بھی مخلوق بن جاؤ، بڑی سی بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی، تو اس میں روح ڈالنا ضروری ہے، اللہ روح ڈالنے والا ہے، روح ڈال کے اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پس وہ کہتے ہیں، عنقریب کہیں گے، من يُعِيدُنَا، ہم کو کون لوٹائے گا زندگی کی طرف؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، قل، اے حبیبہ فرما دیجئے، الذی فطرکم، یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کون کرے گا، تو ان سے یہ پوچھو گا اے محبوب کہ تم کو پہلے پیدا کون کیا تھا؟ سبحان، جب کچھ نہیں تھے اس وقت پیدا کیا، تو مرنے کے بعد تمہاری ایک ہڈی ہی صحیح، ایک ذرہ ہی صحیح اگر باقی رہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے، اگر باقی نہ رہے تب بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی شان قدرت ہے۔ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا، پہلی مرتبہ تم کو جس نے پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
پہلی مرتبہ جب تم کو جس نے پیدا کیا اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے. لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْبَدْءِ قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَةِ, کیونکہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے, پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو زندہ بھی کر سکتا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, تو وہ جب یہ ان کو جواب دیا جائے گا تو وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے تعجب سے. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, اور وہ کہیں گے مذاق اڑاتے ہوئے کہ کب ہوں گا یہ, مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھایا جائے گا. قل اے رسول آپ فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, قریب ہے کہ یہ مرحلہ قریب آ جائے. تو بعث کا عقیدہ بہت اہم ہے, آخرت کا, کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر ایک سے حساب و کتاب لے گا. یوم یدعوکم ینادیکم, جس دن اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا قبروں سے, علی لسان اسرافیل, اسرافیل علیہ السلام کی زبان پر. فتستجیبون, تو تم اس پکار پر لبیک کہو گے, جواب دو گے قبروں سے. وہ بحمدہ, فتستجیبون بحمدہ, تو تم قبروں سے جواب دو گے اس کی تعریف, بحمدہ, اللہ کی حمد سے, یعنی اس کے حکم سے. اور کہا گیا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ, یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے. وَتَظُنُّونَ, اور تم یہ گمان کرتے ہو, اور تم یہ گمان کرو گے, یعنی جب تم کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو تم اللہ کی حمد بیان کرو گے, یا اللہ کے حکم سے تم کو اٹھایا جائے گا, تم جواب دو گے. اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر بہت کم, لِحَوْلِ مَا تَرَوْنَ, اس مصیبت کی ہولناکی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے جو تم دیکھو گے. یہاں تک سورہ بنی اسرائیل کے 5 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے. یہاں سے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. وَقُلْ, اے رسولہ فرما دیجئے, لِعِبَادِي المؤمنین, میرے ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں, یقولو, کہ وہ کہیں, للکفاری, کافروں سے, الکلمہ, وہ بات جو اچھی ہو, یعنی اچھے انداز سے ان کو اسلام کی طرف بلائیں. ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان, ینزغ بینہم, ان کے درمیان فساد برپا کرتا ہے, لڑاتا ہے, بھڑاتا ہے. ان الشیطان, بے شک بے شک ان الشیطان, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, یعنی ایمان والوں اور کافروں کو وہ لڑاتا ہے. بین العداوہ, یعنی اس کی دشمنی کھلی ہے. والکلمۃ التی ہی احسن, ہی یعنی وہ بات جو اچھی ہے, وہ کیا ہے, وہ ربکم اعلم بکم, یعنی کافروں سے تم یہ بات کہو بر, یعنی تمہارا رب تم کو اچھی طرح جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم, اور اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا. کیسے؟ توبہ کی توفیق دے کر, ایمان کی توفیق دے کر. او ان یشاء یعذبکم, اور اگر وہ تم کو عذاب دینا چاہے تو تم کو عذاب دے گا کفر کی حالت میں, تم کو موت دے کر. کافروں سے یہ بول دو, اللہ اگر تم پر رحم کرنا چاہے گا تو تم کو ایمان کی توفیق دیں گا, اگر اللہ تم پر رحم کرنا نہیں چاہے گا, عذاب دینا چاہے گا, تو تم کو کفر پر مارے گا اللہ تعالیٰ. وما ارسلناک علیہم وکیلا, تو ایمان یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ جس پر رحم کرنا چاہا دنیا میں اس کو مومن بنا دی, آخرت میں جس پر رحم کرنا چاہے گا اللہ ایمان کی حالت میں اللہ اس کو موت دے گا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو مجبور کریں ایمان لانے پر, یعنی آپ ایمان کی ان کو دعوت دے دو, ان کو مجبور کر کے مومن بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہو. دیکھیے اسلام کی حقانیت, اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خالی دعوت دے دو, پہنچا دو, کسی کو مجبور کر کے مومن نہ بنو, وہ اپنے دل سے ایمان لائے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ, اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو آسمانوں اور زمین میں. فَيَخُصُّهُمْ, پس وہ ان کو خاص کرتا ہے اس چیز کے ساتھ جو وہ چاہے. عَلَىٰ قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ, ان کے حالات کے حساب سے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی علیہ السلام.
بتخصیص کل منہم، بعض انبیاء کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، بتخصیص کل منہم، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے خاص کیا ایک فضیلت کے ساتھ، کموسیٰ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے خاص کیا کلام کے ساتھ، اللہ سے آپ بات کرتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے خاص فرمایا دوستی کے ساتھ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا، وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا السلام بالاسراء، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اسراء معراج کے ساتھ خاص کیا، یعنی اپنے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کر دیا، یعنی دیدار کائنات میں تمام انبیاء میں اللہ نے کسی نبی کو اپنا دیدار عطا نہیں کیا سوائے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور علیہ الصلوۃ کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کیا بیداری کی حالت میں، یعنی حضور جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں خدا کا دیدار کیا، خدا کو دیکھے، یہ بہت بڑا معجزہ، بہت بڑی فضیلت ہے حضور کے لیے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضور کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے نبوت کو مانتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر ہم نے زبور نازل کی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے داؤد علیہ السلام۔ یہودی یہ بولتے تھے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، نہیں آئیں گے، اور تورات کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، داؤد علیہ السلام کو یہ لوگ نبی مانتے، اور داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ تورات میں یہ ہے کہ تورات کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوں گی، یہ غلط ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، ان پر اللہ تعالیٰ زبور نازل فرمائے، جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، اور اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یہ حضور کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے ایسا بہانہ بناتے تھے لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم داؤد علیہ السلام کو بھیجے اور ان پر زبور نازل کیا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قُل لَّهُمْ، اے رسول اللہ ان سے فرما دیجیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے، ان کافروں سے جو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں بتوں کو، ان سے فرما دیجیے کہ تم پکارو ان بتوں کو جن کو تم خدا سمجھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کو پکارو، جیسا کہ فرشتوں کے، یا فلا یملکون، پس وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے، اور نہ تکلیف کو تم سے دوسروں کی طرف منتقل کریں۔ اب یہ بعض لوگ جو وہ تھے کفار جو فرشتوں کو بھی خدا مانتے تھے، اور بعض عیسائی وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے یا خدا کا بیٹا، اور عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا کا بیٹا مانتے تھے یا خدا مانتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اولئک الذین یدعون ہم آلہتہم یبتغون یطلبون الی ربہم الوسیلۃ القربۃ بالطاعۃ ایہم بدل من واو یبتغون ای یبتغیہا الذی هو اقرب الیہ فکیف بغیرہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ کغیرہم فکیف یدعونہم آلہۃ ان عذاب ربک کان محذورا۔ قل اے رسول اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ جن کو خدا بنا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر،
ان کا خود یہ حال ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی اطاعت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ خود مخلوق ہے، وہ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ کے، تو یہ لوگ ان کو خدا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ عزیر علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں۔ ایہم، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ وَيَرْجُونَ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ ڈر رہے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے، یہ سب اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ لوگ ان کو خدا کیسے بنا رہے ہیں؟ ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا، اس سے ڈرا جاتا ہے۔ تو کافروں کو بھی چاہیے، مشرکوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کفر اور شرک سے بچیں، ایک خدا اللہ کو خدا مانے، ایک خدا مانے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا تو موت دے کر ہم ان کو ختم کریں گے، یا ہم ان کو عذاب دینے والے ہیں، سخت ترین عذاب، قتل کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، یعنی قیامت سے پہلے پوری کائنات کو ہم ختم کر دیں گے قیامت کے دن۔ یہ چیز کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الَّتِي اقْتَرَحَهَا أَهْلُ مَكَّةَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ لَمَّا أَرْسَلْنَاهَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَلَوْ أَرْسَلْنَاهَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ لَكَذَّبُوا بِهَا وَاسْتَحَقُّوا الْإِهْلَاكَ وَقَدْ حَكَمْنَا بِإِمْهَالِهِمْ لِإِتْمَامِ أَمْرِ مُحَمَّدٍ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً آيَةً مُبْصِرَةً بَيِّنَةً وَاضِحَةً فَظَلَمُوا كَفَرُوا بِهَا فَأُهْلِكُوا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا لِلْعِبَادِ لِيُؤْمِنُوا وَمَا مَنَعَنَا، اور کسی چیز نے ہم کو نہیں روکا کہ ہم نشانیوں کو بھیجیں، وہ نشانیاں ظاہر کریں جس کو اہل مکہ نے چاہا، جس کی خواہش کی۔ اہل مکے کے کافروں نے جن نشانیوں کے اظہار کی خواہش ظاہر کی، اس کو بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس چیز کے کہ اس کو پہلے والوں نے جھٹلا دیا۔ پہلے والے جھٹلا دیے تو ہم فوراً ان پر عذاب نازل کر کے ہم ان کو ختم کر دیں۔ اگر مکے والوں کے خواہشات کے مطابق اگر ہم نشانیوں کو بتائیں گے، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، جبکہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ان کو ہلاک کرنے والے نہیں، ان کو ہم مہلت دینے والے۔ حضور رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کو ہم فوراً عذاب نازل کر کے ہلاک کرنے والے نہیں، ہم ان کو مہلت دیں گے موت تک۔ موت سے پہلے اگر یہ لوگ ایمان لا لیے تو ہم ان کو بخش دیں گے، اگر ایمان نہیں لائے تو ان کو قبر اور قیامت کے دن ہم ان کو عذاب دیں گے، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ لما ارسلناها، جب ہم نے ان نشانیوں کو بھیجا تو پہلے والوں فاہلکناہم، تو ہم نے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر ہم ان نشانیوں کو بھیجیں گے ان لوگوں کی طرف، مکے کے ان کافروں کی طرف، تو ضرور یہ لوگ بھی اس کو جھٹلا دیں گے اور وہ ہلاکت کے مستحق ہو جائیں گے، عذاب الہی۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیں گے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت، آپ کا دین قیامت تک باقی رہے۔ ظہور دین محمدی اللہ کو منظور ہے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرنا چاہ رہا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین محمدی کو تمام مذاہب اور ادیان پر غالب کر دے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے، دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام نہ ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں پوری کائنات میں اسلام آ جائیں گا، پورے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ مکے کے کفار حضور کے دور میں جب نشانیاں طلب کر رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان پر نشانیاں ظاہر کرتا ان کے خواہشات کے مطابق تو وہ لوگ ختم ہی ہو جاتے تھے، پوری امت ختم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ختم کرنا نہیں چاہا بلکہ دین محمدی کے اظہار کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیا اور ان کے خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ
اپنی قدرت کی نشانیاں نہیں بتایا، جو اللہ چاہا وہ نشانیاں ظاہر فرمائے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ہم نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا۔ جب وہ لوگ بولے کہ بھئی یہ اونٹنی نکال کے بتاؤ پہاڑ سے، تو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ مبصرۃً، اس حال میں کہ وہ واضح نشانی ہے، معجزہ ہے۔ فظلموا کفروا بها، یعنی جن لوگوں کے خواہشات پورے کیے گئے ان کا کیا حل ہوا؟ معجزہ بتایا گیا۔ کیا بولے معجزہ بتانے سے پہلے؟ اگر اونٹنی آپ نکالیں گے پہاڑ سے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب وہ اونٹنی ظاہر کیے نکالے پہاڑ سے تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ کفر کر دیے، انکار کر دی۔ فظلموا بها کفروا بها، وہ اس کا انکار کر دی۔ فاہلکوا، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ وما نرسل بالآیات المعجزات، ہم معجزات نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے، للعباد، بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ نشانیاں ہم جو بھیجتے ہیں بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے تاکہ وہ ایمان لائے۔ وَاذْكُرْ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تمام لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، علماً، علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے۔ فہم فی قبضتہ، پس تمام لوگ اللہ کی قدرت میں ہیں، زیر قدرت ہیں، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ فبلغہم، بس آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دیے، ولا تخف احدا، اور آپ کسی سے نہ ڈریے، فہو یعصمک، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر سے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ تمام کائنات اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك عيانا ليلة الاسراء الا فتنة للناس اهل مكة اذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما اخبرهم بها والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم التي تنبت في اصل الجحيم جعلناها فتنة لهم اذ قالوا النار تحرق الشجرة فكيف تنبته ونخوفهم بها فما يزيدهم تخویفنا الا طغیانا کبیرا۔ وما جعلنا الرؤیا التی، اور ہم نے نہیں بنایا اس دیدار کو جو ہم نے آپ کو دیدار کرایا، الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش۔ تو یہ آیت معراج کے جسمانی ہونے کی دلیل ہے، یعنی جسم اور روح کے ساتھ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے اور خدا کا دیدار کی۔ کیونکہ اگر خواب کا ہوتا تو لوگ فتنے میں کیوں پڑتے؟ انکار ہی نہیں کرتے، بھئی خواب میں ہو سکتا۔ خواب میں ایک ہی منٹ میں پوری دنیا کی سیر کرنا اور مسجد اقصیٰ جانا یہ بھی ممکن ہے۔ مکے کے کافر بھی انکار نہیں کرتے، خواب میں جا کے بیداری میں ایک لمحے میں مکے سے بیت المقدس جانا ان کے لیے تو بالکل محال تھا، کیونکہ 4 مہینے میں سفر کرتے تھے لوگ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ معراج جسمانی ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش الہی، پھر وہاں سے لامکہ، پھر اللہ کا دیدار کیے، اللہ سے کلام کیے، اور اللہ جو احکامات عطا فرمایا وہ لے کر پھر آپ زمین پر آئے۔ اس وقت بھی ایک ہی لمحہ ہو رہا تھا، ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ یہ پوری معراج آپ کو عطا فرمایا۔ وما جعلنا الرؤیا، اور ہم نے نہیں بنایا اس دیدار کو جو ہم نے آپ کو کرایا، عیاناً، علانیہ طور پر، لیلۃ الاسراء، معراج کی رات، شب معراج میں، الا فتنة للناس۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہ قال رؤیا عین ہی رؤیا عین، یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، دل سے دیکھنا نہیں۔ خواب میں دل سے دیکھتے اور بیداری میں جو دیکھتے ہیں آنکھوں سے، تو یہ آنکھ کا دیکھنا ہے، آنکھ کا دیدار ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کرایا گیا شب معراج۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کا یہ قول ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو معراج جسمانی عطا ہوئی، دیدار الہی بھی ہوا۔ وما جعلنا الرؤیا التی، اور ہم نے جو علانیہ طور پر بیداری میں آپ کو دیدار کرایا شب معراج میں اپنا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دی، مکے والوں کے لیے، کیونکہ وہ اس کو جھٹلا دی اور بعض مرتد بھی ہو گئے برے، جو کمزور ایمان والے تھے۔ یہ واقعہ جب آپ سنائے تو سن کر مرتد ہو، اگر خواب کا ہوتا تو مرتد کیوں ہوتے تھے؟ خواب میں انسان آسانی سے پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، لیکن بیداری میں ہونا انسانی عقل کے اعتبار سے ناممکن ہے، انسانی عقل کے خلاف ہے، اور اللہ کرایا تو یہی تو معجزہ ہے جو پوری کائنات نہیں کر سکتی، اور نگمی سے اگر وہ چیز ہو جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ یعنی وہ درخت جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، یعنی جس کے کھانے والے پر لعنت ہے، اس درخت کے پھل کھانے والے پر لعنت۔ اس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے، اس کو بھی ہم بنایا ہے، کیوں؟ آزمائش کے لیے۔ وَهِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، اور وہ زقوم کا درخت، التی، جو جہنم کی جڑ میں بیچوں بیچ اگے گا برا۔ جعلناها، ہم یہ درخت بنائے، فتنۃ لہم، کافروں کے لیے فتنہ، آزمائش کے لیے برا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ النار تحرق الشجر، جب یہ آیت ان کو سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں درخت پیدا کرے گا، درخت رکھے گا، تو وہ لوگ بولے کہ بھئی جہنم میں تو آگ ہے، آگ درخت کو جلا دیں گی، درخت کیسا رہ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتائیں گا، اللہ اگر چاہے تو آگ میں درخت بھی رہ سکتا ہے۔ فَكَيْفَ تُنبِتُهُ، تو وہ کیسے اگے گا؟ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم کو ڈراتے ہیں، بہا، اس کے ذریعے، یعنی اس درخت کے ذریعے ہم ان کو ڈرائیں گے، یا ان آیتوں کے ذریعے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں کافروں کو، ان نشانیوں کے ذریعے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ تَخْوِيفُنَا، ہمارا ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے، ہم جتنا ڈرا رہے ہیں اور وہ سرکشی کر رہے ہیں، اور وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور وہ بغاوت کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی ہے، اور ان کا آخرت میں انتہائی بدترین انجام ہوگا ان کافروں کا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اپنی قدرت اور اپنی شان کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگ میں اگر درخت پیدا کرنا چاہے، اگانا چاہے، تو اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آگ تو درخت اور پتوں کو کھا جاتی ہے، لیکن اللہ کا اگر حکم ہو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر آگ درخت کو نہیں کھا سکتی۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے یا آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، یعنی اللہ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی دین اسلام کا پیغام ہے، یہی قرآن کے تعلیمات ہیں، یہی قرآن نازل کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہو، خدا کو پہچانیں، خدا کی صفات کو پہچانیں، خدا کے اسماء حسنہ کو پہچانیں، اور خدا کی شان اور اللہ کی قدرت پر ایمان لائیں۔ اور معجزہ معراج یہ بھی خدا کی قدرت سے اس کا تعلق کہ لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کائنات ارضی و سماوی، کل کائنات کا اللہ نے نظارہ کرا دیا، مشاہدہ کرا دیا، اور مکان سے لا مکان کا سفر کرا دیا، اور اپنی ذات کا جلوہ اللہ تعالیٰ دکھا دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور معراج کا انکار صرف حضور کی یعنی حضور کی عظمت کا ہی انکار نہیں ہے، بلکہ خدا کی قدرت کا بھی انکار ہے۔ تو معراج کو ماننا یہ ایمان میں داخل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے لمحے بھر میں، ایک لمحے میں اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے ساتواں آسمان، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش الہی، پھر وہاں سے لامکاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیا اور اپنا دیدار بھی کرا دیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان ہم کو عطا فرما۔ مولا ہمارے اس درس کو قبول فرما۔ مولا جتنے لوگ اس کار خیر میں مولا شامل ہیں، سننے سنانے والوں اور پڑھنے پڑھانے والوں کو، درس دینے والوں کو، جتنے لوگ اس کا اہتمام کیے ہیں، مولا سب کو اپنی رحمتوں، نعمتوں اور سعادتوں سے مولا دنیا اور آخرت میں نواز دے مولا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرما، ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو عافیت اور سلامتی عطا فرما، قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان عطا فرما۔ سید امان اللہ نورانی عبد الواسع الحسینی کو مولا قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں مولا امن و امان عطا فرما اور ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔